اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان، اس کی تخلیق کا جو مقصد بیان فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت وہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا تھا: وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، کہ دین اسلام میں نماز کی اہمیت اسی طرح ہے۔ فرمایا جس طرح ایک بڑا خیمہ کھڑا کیا جاتا ہے اور اس خیمے کے نیچے ایک مضبوط بڑا درمیان میں جو بانس ہوتا ہے، ایک ستون عمود، فرمایا نماز دین میں ایسی ہی ہے کہ اگر اس خیمے سے اس عمود کو نکال دیا جائے جس پہ پورا خیمہ کھڑا ہوتا ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو خیمہ زمین بوس ہو جائے گا۔ فرمایا دین اسلام میں نماز اسی طرح ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کائنات کے امام، بے شمار آپ کی ذمہ داریاں اور مصروفیات، لیکن اس کے باوجود نماز کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تاکید بھی فرماتے، اور کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ نمازوں سے پیچھے نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں نمازوں سے پیچھے رہنے والے صرف منافق ہوا کرتے تھے۔
ہم پہچان جاتے تھے کہ یہ شخص منافق ہے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ وہ نمازوں سے پیچھے رہنے والے۔ رب العالمین ہماری نمازوں کو اللہ خوبصورت بنا دے۔ پیارے بھائیوں، یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ جو 20 دن اللہ کے نبی کے پاس رہے، جاتے وقت آپ نے یہ حکم دیتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ مالک نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ فرمایا میرے صحابہ، میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم مجھ سے یہ نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور آپ 3 مرتبہ اسے کہتے ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، پوچھا کتنی دیر سے نماز ایسے پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال ہو گئے ایسے نماز پڑھتے ہوئے۔ کہا اگر اسی حالت میں اسی طرح نماز پڑھتے تمہاری موت واقع ہو گئی تو تمہاری موت اس فطرت پہ جس پہ اللہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے اس سے ہٹ کر تمہاری موت ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد باقاعدہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو نماز دکھاتے، سکھاتے۔ سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ وہ سب کے سامنے 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو سب کے سب صحابہ تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی ابو حمید تم نے وہی نماز پڑھی ہے جو اللہ کے رسول پڑھایا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں بھی ایسا فکر نصیب فرمائے کہ ہم اپنی اس عبادت کو خوبصورت بنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں نماز یہ بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ جب نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، نماز خشوع خضوع کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ انسان 2 رکعت ادا کرے، خالق ارض و سما اتنے راضی ہوتے ہیں 2 رکعات پہ رب العالمین ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن ایسی بھی بد نصیبی، بعض ایسی بھی محرومی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ 60 سال کی نمازیں رب کے ہاں شرف قبولیت نہ پا سکیں۔ محمود کبریا فرماتے ہیں کیوں؟ وہ نمازیں قبول کیوں نہیں ہوں گی؟ لعلہ ان یتم الرکوع ولا یتم السجود، رکوع مکمل تھا تو سجدہ مکمل نہیں، سجدہ مکمل تھا تو رکوع مکمل نہیں۔ رب العالمین ہماری نماز کو اللہ ویسا بنا دے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، جیسے اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے لوگوں ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق سے نواز دے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، آپ کی سنتیں ہماری عملی زندگی کے اندر جن کا ایک تعلق ہے یومیہ بنیاد پہ، ایک تسلسل سے یہ موضوع چل رہا ہے۔ نماز کی سنتیں چونکہ یہ یومیہ عمل ہے، دن میں 1 دفعہ نہیں 5 دفعہ ایک مسلمان رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اس کی نماز، اس کے اندر اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنتیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ تھا، مختلف دعائیں، مختلف ادعیہ، مختلف اذکار، گزشتہ 2 جمعوں کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ ذکر کیا، سیکھا۔ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
آج اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنتیں، نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جس کا تعلق زبان کے علاوہ باقی اعضاء کے ساتھ ہے، آپ کا قیام کیسا تھا، آپ کا رکوع کیسا تھا، آپ کا سجدہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد کیسا تھا، رب العالمین ہمیں ان سنن کو سیکھ کر سمجھ کر اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ پیارے بھائیوں، نماز کا آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلی سنت جسے رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ رفع الیدین کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کا طریقہ سکھاتے ہیں، ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے باقاعدہ اس کا طریقہ بیان کیا، اور نماز کے اندر کس کس محل پہ، کس کس مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں، کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کا آغاز ہوتا، آغاز کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ نماز کے آغاز میں کہاں تک؟ سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں، فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی یحاذی بہما منکبیہ، کندھوں کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر جب رکوع سے کھڑے ہوتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے، اور فرمایا وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، اگر 4 رکعت والی نماز ہوتی، 2 رکعت مکمل کر کے جب آپ کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور کندھوں کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ دوسری روایت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بسا اوقات اپنے کانوں کی لو تک اٹھاتے، کانوں کی لو کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اور تیسری روایت میں ان ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بھی صحابہ نے بیان کی، وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا، جب آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے مٹھی بند نہ ہوتی، آسمانوں کی طرف ان کا رخ نہ ہوتا، اپنے چہروں کی طرف نہ ہوتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے مدن، انگلیاں بند نہ ہوتی، ساتھ ملی ہوئی نہ ہوتی، زیادہ کھلی نہ ہوتی تکلف سے، بلکہ بالکل ایک نارمل اور عام کیفیت میں اپنے ہاتھ بالکل سیدھے کر کے کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، ایک ایک حرکت پر رب کائنات نے نماز میں اجر رکھا ہے، ایک ایک حرکت پہ۔ اور سیدنا عقبہ بن عامر تو کہتے ہیں ایک دفعہ رفع الیدین کریں رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابی کی ایسی بات جو اپنی رائے اور اجتہاد سے نہ کہی جا سکے، محدثین اسے مرفوع حدیث کا درجہ دیتے ہیں کہ یہ ایسی ہے جیسے اللہ کے نبی کی بات ہے، کیونکہ ثواب اور عقاب کا معاملہ غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ گویا کہ صحابی کو بتایا گیا کہ ایک دفعہ اس رفع الیدین پہ اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص نماز بھی پڑھے لیکن اس سنت کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے اس طریقے سے اعراض کر کے کتنی بڑی وہ محرومی کا شکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو یاد رکھیں۔ رفع الیدین رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت کس کس نے بیان کیا؟ ایک صحابی نے بیان نہیں کیا، بلکہ وہ صحابی جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس رفع الیدین کی سنت کو وہ بھی بیان کرنے والے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ،
وہ بھی اس سنت کو بیان کرنے والے سیدنا عثمان ذو النورین، وہ بھی اس سنت کو بیان کرنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اس سنت کے راوی، اور وہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 کے 10 صحابہ جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، 10 کے 10 صحابی۔ اور یاد رکھیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن میں سے کوئی ایک بھی ایسی سنت نہیں، پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک بھی ایسی سنت نہیں ملے گی جس کو ان 10 کے 10 صحابہ نے بیان کیا ہو۔ اگر اس سنت کو بیان کرنے والے ہیں تو یہ عشرہ مبشرہ رفع الیدین کو ان 10 کے 10 صحابہ نے بیان کیا۔ اور پھر وہ صحابہ جو مکی دور میں آغاز میں مسلمان ہوئے، وہ بھی اسے بیان کرنے والے، مدنی دور میں مسلمان ہونے والے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے نبی کے پاس آنے والے سیدنا وائل بن حجر، حضرت مالک بن حویرث، اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے 1 مہینے سے بھی کم ایام پہلے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھ کے اس رفع الیدین کا بیان کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ یہ جی منسوخ ہو گیا۔ وہ میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، یہ کہاں لکھا ہے؟ کوئی ایک حدیث مل جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ پہلے تھا بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ صحیح بخاری، قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری میں رفع الیدین کرنے کی 5 احادیث ذکر کرتے ہیں، نہ کرنے کی ایک بھی نہیں لاتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ صحیح بخاری کے بعد جس کتاب کا دوسرے نمبر پر کتب حدیث میں رتبہ ہے، 6 احادیث رفع الیدین کرنے کی امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، امام ترمذی رحمہ اللہ 1 حدیث رفع الیدین کرنے کی ذکر کرتے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ 8 احادیث رفع الیدین کرنے کی لاتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ 9 احادیث رفع الیدین کرنے کی لاتے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ 20 احادیث رفع الیدین کرنے کی نقل کرتے ہیں۔ یہ صرف کتب ستہ کے اندر وہ 6 کتابیں جو سب کی ہاں معتبر سمجھی جاتی ہیں، 49 احادیث رفع الیدین کرنے کی موجود ہیں۔ آپ میرے پیارے بھائیوں، موطا امام مالک کو اٹھائیں، موطا امام مالک میں 3 روایتیں، مسند شافعی کے اندر 1 روایت، امام احمد بن حنبل 23 روایات مسند احمد میں رفع الیدین کرنے کی نقل کرتے ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ 46 احادیث رفع الیدین کرنے کی لاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، اتنی عظیم سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی عظیم سنت جسے اختلافی بنا کے اور کسی ایک مسلک کے ساتھ جوڑ کر لوگوں کو دور کر دیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ 200 سے زیادہ احادیث رفع الیدین کرنے کی موجود ہیں۔ 50 کے قریب صحابہ کرام جنہوں نے رفع الیدین کرنے کی حدیث کو نقل کیا۔ ہر محدث نے رفع الیدین کی حدیث کو اپنی کتاب کے اندر، حدیث کی کتاب میں نقل کیا۔ خدا کے لیے کبھی خود بھی مطالعہ کیجئے، اٹھائیے، دیکھیے کتب حدیث کو۔ کل قیامت والے دن مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کون کیا کہتا تھا، کون کیا کہتا تھا، یہی پوچھا جائے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا تھا یا نہیں، آپ کی اتباع کی تھی یا نہیں۔ ساری دنیا کی مخالفت ہو جائے میرے پیارے بھائیوں، نجات پھر بھی ممکن ہے، لیکن ساری دنیا کو راضی کر لیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا، اعراض کیا، منہ موڑا، میرے پیارے بھائیوں، نجات ناممکن ہے۔ رب العالمین ہمیں سنت سے اللہ محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔
میرے پیارے بھائیوں، نماز رفع الیدین کے بعد دوسری سنت جو نماز کے اندر پھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام میں سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ جو آئے ہی اس لیے تھے، کتب حدیث میں ان کی حدیث ان لفظوں سے موجود ہے، کہتے ہیں میں جب اپنے علاقے سے چلا تھا میں نے یہ نظریہ اور عزم کیا تھا لَأَنظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی مقصد ہے مدینے جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا، آپ کی نماز کیسے تھی۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ رفع الیدین کی حدیث کے راوی بھی، اور رفع الیدین کی حدیث کے راویوں میں سیدنا انس بن مالک بھی، مدینے کے 10 سال انس بن مالک اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے، 10 سال مدینہ طیبہ کی زندگی میں خادم خاص حضرت انس، اگر نسخ ہو گیا تھا سیدنا انس کو تو علم ہو جاتا، ابو بکر کو تو علم ہوتا، عمر فاروق کو تو علم ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق بخشے۔ دوسری سنت سیدنا وائل بن حجر کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ۔ سیدنا سہل بن سعد کی روایت کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں جب کھڑے ہوں تو اپنا دایاں ذراع اس کو بائیں ذراع پہ رکھیں، یہ ذراع یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ساری ذراع ہے، اسے بائیں ذراع پہ رکھیں۔ میرے پیارے بھائیو، یہ ذراع پہ ذراع جب آپ اپنے ہاتھ کو ایسے رکھیں گے، اللہ کی قسم آپ ایسے ہاتھ رکھ کر تو دیکھیں یہ سینے سے نیچے جاتے ہی نہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا سہل بن سعد کی روایت، لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کے نبی کی تعلیم کہ لوگ اپنی دائیں ذراع کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے اوپر رکھیں، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ساری ذراع ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت، رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا وائل بن حجر نے اس میں مزید وضاحت کی۔ وائل بن حجر کی روایت کے الفاظ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ نے دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھا علی صدری ہی، صدر عربی زبان میں سینے کو کہتے ہیں، یہ نیچے بطن ہوتا ہے، علی صدری۔ سیدنا وائل بن حجر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت، رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب سینے کا تعین ہو گیا، اب روایات میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تفصیل بھی صحابی نے بیان کی کہ دائیں ہاتھ کو اس کف پہ رکھا، رخصت پہ رکھا، ذراع پہ رکھا، آپ یہاں ہاتھ باندھ کے، لیکن علی صدری یہ محل کا تعین کر دیا سینے پر۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ یہ سب ہی ٹھیک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ منبر پہ کھڑا ہو کر امانت داری کی بات ہے، اگر ایک بھی صحیح حدیث ہاتھ چھوڑنے کی مل جاتی، ایک بھی صحیح حدیث سینے سے نیچے ناف پر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، یہ اللہ کا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس امانت میں کبھی خیانت نہ کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی سنت یہ ثابت ہی نہیں، ثابت ہی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہاتھ باندھا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی روایت، سنن نبی داؤد میں بھی روایت، اور صحیح بخاری کے اندر روایت ہے سہل بن سعد کی۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نماز کی تیسری سنت، جب آپ نماز شروع کر چکے، آپ کی یہ نظر سجدے والی جگہ پہ رہے، سامنے نظر اٹھا کے دیکھنا، ادھر ادھر جھانکنا اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز بھی پڑھی بیت اللہ کے اندر، فرماتے ہیں بیت اللہ میں جب داخل ہوئے ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا، بیت اللہ سے نکلنے تک
آپ کی نظر سجدے والی جگہ پہ رہی. یہ محل ہے نماز کے اندر. ہاں جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو وہاں اس وقت اللہ کے نبی کی نظر یہ تشہد میں جو انگلی کا اشارہ ہے اس سے آگے نہیں گزرا کرتی تھی تشہد کی حالت میں. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں ہیں تو سجدے والی جگہ پر نظر. رب العالمین ہمیں اس سنت پر بھی عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. نماز کے اندر جب آپ قیام سے رکوع میں گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رکوع کی ایک ایک کیفیت کو بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول رکوع میں ہوتے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ, اللہ کے رسول کا سر مبارک وہ کمر کے بالکل برابر ہوتا ہے, نہ سر جھکا ہوا ہوتا تھا نہ اوپر اٹھا ہوا ہوتا تھا. جب سر کو آپ بالکل کمر کے برابر کریں گے تو آپ کی نظر نہ پاؤں پہ جائے گی نہ سجدے والی جگہ پہ, بلکہ درمیان میں جب بالکل سیدھا کریں گے سر کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کمر کے برابر ہوتا ہے. دوسری سنت کہ جب آپ رکوع میں جاتے امکن یدیہ من رکبتیہ, آپ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر جما دیتے. اور تیسری روایت میں لفظ کأنہ قابض علیہما, صرف ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھتے نہیں تھے بلکہ ایسے جیسے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے, ہاتھ گھٹنوں کے اوپر گھٹنوں سے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. اور چوتھی چیز ووتر یدیہ فنحاہما عن جنبیہ, یہ بازو بالکل سیدھے ہوتے اور بازو اپنے پہلو سے جدا ہوتے, جسم کے ساتھ چپکے ہوئے نہیں, جدا ہوتے اور بالکل سیدھے, اور گھٹنے کو آپ نے مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے. اور سیدنا ابو مسعود بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول رکوع میں جاتے فرج بین اصابعی, یہ ہاتھوں کی انگلیاں یہ بند نہیں ہوتی تھی, فرج بین اصابع, گھٹنے پہ انگلیوں کو کھول کر مضبوطی کے ساتھ آپ جما کے اور گھٹنے کو پکڑ کر رکوع کی یہ کیفیت 6 احادیث میں ایک ایک چیز صحابہ کرام نے بیان کی. رب العالمین ہمارے رکوع کو بھی رب العالمین ایسا بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسنون طریقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر 5ویں سنت کہ جب آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوں گے تسلی سے کھڑے ہو کے مسنون دعائیں پڑھ کے, اب جب آپ نے سجدے کے لیے جانا ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے سجدے میں جانا ہے تو تم ویسے نہ بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ, جانور پہلے گھٹنے زمین پہ لگاتا ہے. وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ, اور تم میں سے ایک کو چاہیے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ لگائے پھر اپنے گھٹنے لگائے, پہلے سیدھے ہاتھ جا کے زمین پہ لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں اور پھر سجدے کے لیے جائیں تو پہلے سیدھے ہاتھ جا کے زمین پہ لگیں پھر آپ کے گھٹنے لگیں. ہمارے بہت سارے بھائی اس سنت کی مخالفت میں ہاتھ اپنے جسم کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں, سیدھے زمین پہ پہلے جا کے گھٹنے اور پھر ہاتھ زمین پہ لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے, فرمایا اس طرح نہ بیٹھو, یہ اونٹ کے بیٹھنے کا طریقہ ہے. وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ, اور یہ روایت صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود, دارقطنی کے اندر بھی موجود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم, اور صحابہ کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب سجدے کے لیے جاتے ہم سیدھے کھڑے رہتے, اس وقت تک ہم اپنی کمر کو جھکاتے نہیں تھے جب تک اللہ کے رسول اپنی پیشانی سجدے میں رکھ نہ دیتے, پھر ہم سجدے میں جانے کے لیے جھکتے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ابھی امام نے ابھی اللہ اکبر نہیں کہا, رکوع کے بعد کھڑے ہو کے بڑی جلدی سے کہ جلدی ہے امام سے بھی پہلے پہنچ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا, سیدھے کھڑے رہتے, اللہ کے رسول سجدے میں چلے جاتے, پیشانی زمین پہ رکھ دیتے, صحابہ پھر سجدے کے لیے جھکا کرتے تھے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ
7 اعضاء پہ آپ نے سجدے کا حکم دیا. فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے 7 اعضاء پہ سجدہ کروں. پیشانی آپ کا اشارہ ناک کی طرف تھا، ایک دوسرا یہ 2 ہاتھ، دونوں گھٹنے اور 2 پاؤں. فرمایا یہ 7 اعضاء پر اللہ رب العزت نے مجھے سجدے کا حکم دیا ہے. سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے سجدے میں تو اپنا یہ بازو کونی اس کو زمین سے اٹھا کے رکھتے، اپنے جسم کے ساتھ نہ بالکل چپکا کے اور نہ زمین پہ بچھا کے، جسم سے بھی جدا اور زمین سے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے. سیدنا عبداللہ بن بحینا فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے یہ ہاتھ اتنے کشادہ ہوتے حتیٰ یبدو بیاض ابطیہ، حتیٰ کہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی. اور دوسری روایت میں تو یہاں تک کہا گیا لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیہ لمرت. صحیح مسلم کی سیدہ میمونہ کی روایت کہ آپ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنے بازو آپ کے کھلے ہوتے، اگر بکری کا بچہ نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ بھی گزر جاتا. اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اپنے بازوؤں کو اٹھا کے رکھتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری روایت میں غیر قابض ولا مفترش، نہ تو بازو زمین پہ بچھے ہوئے ہوتے نہ اپنے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سجدہ تھا. اور انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، ہمارے بہت سارے بھائی جب سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے پاؤں کھلے ہوئے، ایڑیاں جڑی ہوئی نہیں ہوتی، پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوتا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اندھیرے کے اندر بستر پہ ہاتھ مارا کہ اللہ کے نبی مجھے بستر پہ نہیں ملے. میں نے جب ہاتھ مارا تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں پہ جا کے لگا اور اللہ کے نبی سجدے میں تھے، آپ کے پیچھے سے دونوں پاؤں ساتھ ملے ہوئے تھے، کھڑے پاؤں، ایڑیاں ملی ہوئی اور انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب تھا، پاؤں کی انگلیوں کا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پاؤں کی کیفیت بیان کی. اسی طرح حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتے، آپ اپنے ہاتھوں کو جب زمین پہ رکھتے تو یہ سر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں ہوتا، ہاتھ نہ زیادہ پیچھے ہوتے نہ زیادہ آگے نکلے ہوئے، یہ سر مبارک دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں. اور فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ضم اصابعہ، رکوع کے اندر انگلیوں کو کھول کے رکھنا تھا، لیکن سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایسے ملی ہوئی اور ساری ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہاتھ کو زمین پہ رکھتے، پورا ہاتھ ہتھیلی زمین پہ، انگلیاں ملی ہوئی، رخ قبلے کی جانب. رب العالمین ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، نماز کی 7ویں سنت 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر اسی طرح جلسہ استراحت، آخری تشہد. تو ابھی کچھ سنتیں باقی ہیں، وقت ساتھ نہیں دے رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا، رفع الیدین کو اللہ کے نبی کا طریقہ کیسے تھا، کس کس جگہ پہ آپ کرتے تھے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ کہاں باندھتے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع مبارک کیسے تھا اور سجدہ کیسے تھا. حال کے عرض و سماع سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سیکھ کر، سمجھ کر، پڑھ کر رب العالمین عمل کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.